السلام علیکم ناظرین، آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیں۔ صلاح الدین نے کاراتیکین کو قدس روانہ کیا کہ وہاں کی خبریں مجھے لا کر دے۔ کاراتیکین نے وہاں کے سپاہیوں کو اپنی جال میں پھنسا کر وہاں سے معلومات اکٹھی کی اور ان سے ایک ایک کر کے تمام معلومات حاصل کی اور ان سے یہ بھی دریافت کیا کہ وہ اپنا قافلہ کس راستے سے روانہ کریں گے۔ تمام تر معلومات اچھی طرح سے حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین کے حکم پر تمام معلومات کاراتیکین نے حاصل کی اور حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین کے پاس پہنچ گیا۔ صلاح الدین کے پاس تمام خبروں کو لے کر کاراتیکین اور اس کا ساتھی سپاہی لے کر صلاح الدین کے پاس پہنچ گیا تو آگے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم فرضی سرنگ کے نشانات بنا رہا ہے۔ وہ صلیبی سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے یہ سرنگ کے فرضی نشانات بنا رہا ہے تاکہ جو صلیبی سپاہی ہیں وہ آ کر دیکھیں تو انہیں یہ نشانات دیکھ کر انہیں ایسا لگے کہ یہی سرنگ ہے اور اسے تباہ کر دیں۔ یہ بیلین کے حکم پر آئے ہیں اور اس سرنگ کو دیکھ کر واپس چلے جائیں گے، اسی لیے صلاح الدین نے حکم دیا کہ فرضی سرنگیں بنا دیں۔ ابراہیم نے فرضی سرنگیں بنا دی جو صلیبی سپاہیوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین کے پاس تاجر علیسیٰ موجود ہوتے ہیں اور کاراتیکین بھی آ جاتے ہیں۔ وہ تمام خبریں جو وہ قدس سے لے کر آئے تھے صلاح الدین کو بتاتے ہیں کہ قدس کا بادشاہ اور اس کی سلطنت ٹوٹ چکی ہے۔ وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی مال نہیں بچا اور وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، سپاہی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور بادشاہ اور سپاہیوں میں ناچاکی ہے اور وہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو صلاح الدین صلاح مشورہ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ شٹلیون کا راستہ روکیں اور انہیں تباہ کر دیں۔ صلاح الدین اپنے تمام ساتھیوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آرام کرو اور صبح اپنے کام پر لگ جانا۔ آگے اگلے سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ بورو اور اس کے ساتھی کاراکش کے ساتھ ایک پتھر کی سمت چینج کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں۔ کاراتیکین اور دوسرے سپاہی فل زور لگا کر اس پتھر کا رخ بدل دیتے ہیں اور بدلنے کے بعد وہ دوسری جانب اور پتھر کے رخ چینج کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ شہزادہ بادشاہ بالونڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمل زیتون چلا جاتا ہے اور وہاں پر کھدائی کرواتا ہے۔ کافی دیر کھدائی کے بعد لارڈ گائی کہتا ہے کہ شہنشاہ بس کریں اور ایک سپاہی کھدائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شہنشاہ یہاں پر کچھ ملا ہے، ایک صندوق ملی ہے۔ تو
سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لوڑگائی کے علاوہ۔ تو شہنشاہ حکم دیتے ہیں کہ اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو سپاہی وہ صندوق لے کر شہنشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور شہنشاہ حکم دیتے ہیں لوڑگائی کو کہ اس صندوق کو کھولیں تاکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب دیکھ لیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کھولو گے تو نظر آ جائے گا کیا ہے۔ یہ محترم جارج نے مجھے بتایا ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مقدس امانت ہے۔ تو شہنشاہ بالون لوڑگائی کو حکم دیتا ہے کہ اس صندوق کو اپنے بادشاہ کے لیے کھولو۔ تو جب لوڑگائی اسے کھولتے ہیں تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آب خورا نکلتا ہے، جس کو دیکھ کر تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سبیلہ پوچھتی ہے کہ کیا تم ہر روز جس مکھوٹے والے سے بات کرتے ہو وہی محترم جارج ہیں؟ تو شہنشاہ بتاتا ہے جی ہاں وہی جارج ہے، اور اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس امانت کو نکالو اور سب کو دکھاؤ اور اپنی بادشاہت پر قائم رہو۔